رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 158 میں فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے اے لوگو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف۔ اللہ وہ ذات ہے جس کے قبضے میں ہے ملک آسمان اور زمین کا۔ تو حضور کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ آپ ساری کائنات کے نبی ہیں۔ آپ کو رسول اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، گویا جہاں جہاں خدا کی خدائی رہے گی وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفائی رہے گی۔ کوئی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہا جائے۔ کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی توحید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار نہ کیا جائے۔ کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نہ کی جائے۔ دوسری خصوصیت خاتم الانبیاء کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت و نیابت جس طرح خاص خاص ملکوں اور قوموں میں محدود ہوتی تھی، اسی طرح ایک خاص زمانے کے لیے مخصوص ہوا کرتی تھی۔ جب دوسرا رسول آ جاتا تو پہلے رسول کی خلافت اور نیابت ختم ہو کر آنے والے رسول کی خلافت قائم ہو جاتی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت و نیابت قیامت تک قائم رہے گی۔ آپ کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے اور زمانے کا وجود رہے گا، آپ کی نبوت و رسالت بھی باقی اور قائم رہے گی۔ تیسری خصوصیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات و شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس میں تحریفات ہوتی اور وہ کالعدم ہو جاتی تھی۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن مجید جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کے الفاظ اور معانی سب کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمے لی اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی قرآن نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ خلاصہ یہ کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی کتابیں اور صحیفے سب مسخ اور محرف ہو جاتے اور بالآخر دنیا سے گم ہو جاتے یا غلط سرد باقی رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید، آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات یعنی حدیث و سنت سب کی سب اپنے اصل خد و خال کے ساتھ قیامت تک موجود اور محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی نئے نبی اور رسول کی ضرورت ہے اور نہ کسی خلیفۃ اللہ کی گنجائش۔ چوتھی خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نیابت جو محدود زمانے کے لیے ہوتی تھی، ہر نبی اور رسول کے بعد دوسرا رسول من جانب اللہ اور نیابت کا کام سنبھالتا تھا۔ خاتم الانبیاء کا زمانہ خلافت و نیابت تا قیامت ہے، اس لیے قیامت تک آپ ہی اس زمین میں خلیفۃ اللہ ہیں، اور آپ کی وفات کے بعد نظام عالم کے لیے جو نائب ہوگا وہ خلیفۃ الرسول اور آپ کا نائب ہوگا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست و حکومت ان کے انبیاء کرتے تھے۔ ایک نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی آ جاتا تھا، اور خبردار رہو میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نیا نبی پیدا نہیں ہوگا، ہاں میرے خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ پانچویں خصوصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی امت کے مجموعے کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے جو انبیاء علیہ السلام کا ہوتا تھا، یعنی امت کے مجموعے کو معصوم قرار دے دیا کہ آپ کی پوری امت کبھی گمراہی اور غلطی پر جمع نہیں ہوگی۔ یہ پوری امت جس مسئلے پر اجماع و اتفاق کرے وہ حکم خداوندی کا مظہر سمجھا جائے گا۔ اسی لیے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد اسلام میں تیسری حجت اجماع امت قرار دی گئی، کیونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کی مزید تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے جس میں ارشاد ہے کہ میری امت میں ہمیشہ ایک جماعت حق پر قائم رہے گی، دنیا کتنی ہی بدل جائے، حق کتنا ہی مزمحل ہو جائے، مگر ایک جماعت ہمیشہ حق کی حمایت کرتی رہے گی اور انجام کار وہی غالب رہے گی۔